السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے منحل خان اور ورکنگ ٹورڈز اے بیٹر یو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. ولنگ ویز کے پلیٹ فارم سے ہر ہفتے آپ کے سامنے ایک شو لے کر آتے ہیں. اپنے شرکا سے آپ کا تعارف کراتی چلوں. مس شمائلہ ہیں ہمارے پاس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور کلینکل سائیکالوجسٹ ولنگ ویز. سر عمر ہیں ہمارے پاس، کلینکل سائیکالوجسٹ. آپ دونوں کے آنے کا بہت شکریہ. آج ہم ایک ٹاپک لے کر آئے ہیں جو بیسیکلی ہم بات کریں گے رشتوں کے بارے میں. جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں، ہمارے قریبی رشتے ہوتے ہیں، اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے. تو آج بیسک جو ہم بات کریں گے وہ یہ کریں گے جو تکلیف دہ جذبات ہوتے ہیں ہمارے رشتوں میں، ہم نے ان کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے میں شمائلہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ تکلیف دہ جذبات ہوتے کیا ہیں؟ اینی نیگیٹو فیلنگس، تکلیف دہ جذبات تو کسی کے لیے غصہ ہو سکتا ہے، کسی کے لیے سیڈنس ہوتے ہیں. جو بھی ہمارے منفی جذبات ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر تکلیف ہی پیدا کرتے ہیں. جیسے ہم ہرٹ ہونا، ایک عام سبھی جانتے ہیں اس ورڈ کو کہ ہرٹ ہوتے ہیں. کوئی جب ہرٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے یعنی تعلقات میں، آپ نے جیسے پروگرام میں کہا کہ آج ہم بات کریں گے کہ تعلقات میں جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں تو اس کو کیسے ہرٹفل فیلنگز کو مینیج کر کے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے. اصل میں ہم یہ چھوٹی سی ٹپس کچھ بتائیں گے آپ کو کہ کیسے ہرٹفل فیلنگز کو اپنے قریبی رشتوں میں مینیج کر کے آگے بڑھا جائے. کیونکہ وی آر ہیومن بینگز، ہم ہر کسی کی ایکسپیکٹیشن پر نہیں پورا اترتے. سم ٹائم ہماری کوئی بات کسی کو ہرٹ کر جاتی ہے، ہمیں کسی کی بات ہرٹ کر جاتی ہے. تو یہ جو ہرٹفل فیلنگز ہوتی ہیں، پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ عمر صاحب یا میں یا آپ اس بات پر غور کریں اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ہرٹفل فیلنگز ہوتی کیا ہیں. عمر صاحب سے پوچھو گی. عمر صاحب، جو تکلیف دہ جذبات ہوتے ہیں، جو ہرٹفل فیلنگز ہوتی ہیں، وہ اصل میں کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی کسی بھی ریلیشن شپ میں ہرٹفل فیلنگز وہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ جب ایک پرسن، اس کی ایک دوسرے پرسن کے ساتھ کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، کچھ امیدیں ہوتی ہیں، وہ اس کے ریلیشن شپ پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. جس طرح اگر ہم اسپاؤزل ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو ایک بیوی کی اس کے خاوند سے کچھ امیدیں، کچھ ایکسپیکٹیشنز نیچرلی ہوتی ہیں. کچھ وہ امید کر رہی ہوتی ہے کہ میرا خاوند مجھے اس طرح سے ٹریٹ کرے یا میرے لیے یہ چیز لے کے آئے فار انسٹنس. اور ریگارڈلیس آف کہ وہ کس طرح سے آگے سے بیہیو کرتا ہے، اگر اس کو وہ اس کا رویہ اس ایکسپیکٹیشن پہ میٹ کرتا ہوا نہیں محسوس ہو رہا تو وہ ہرٹفل فیلنگس آگے سے ڈیولپ ہو سکتی ہیں. وہ ریزنٹمنٹ میں بھی ڈیولپ ہو سکتی ہیں، آگے چل کے اینگر میں بھی جا سکتی ہیں. مختلف ایموشنز، مختلف فیلنگس وہ پھر فیل ڈپینڈنگ آن دیٹ پرسن وہ کر سکتی ہیں. تو یعنی وہ کیسے پروسیس اس کو کرتا ہے، یعنی ہرٹ ہم کیوں ہوتے ہیں. اگر ہم سب اپنی فیلنگس کو بھی ریویو کریں، ریکال کریں، تو جب کسی کے کچھ ایکشنز یا ورڈز ایسے ہوں جو ہماری ایکسپیکٹیشن سے بیونڈ ہو جائیں تو ہم ہرٹ فیل کرتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ اس بندے سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے، بہت دکھ ہوا، بہت برا لگا. ایسے الفاظ ہم بولتے بھی ہیں اور ہم محسوس بھی کرتے ہیں. ہرٹفل فیلنگس ان فیکٹ وہ پروسیس ہے جو ہم سب رکھتے ہیں اپنے مائنڈ میں. یہ فیلنگس جنریٹ ہوتی ہیں ہمارے سرٹن وے آف تھنکنگ سے. ان فیکٹ تو یعنی کیا جو ہمارا سرٹن وے آف تھنکنگ جو ہے وہ ہمارا پرسیپشن، ہمارے نظریات، وہ بہت اہم رول پلے کرتے ہیں ہمارے ہرٹ ہونے پہ. تو یہ جو ایموشنز یا یہ جو جذبات، یہ سوچیں، کیا یہ سوچوں کی حد تک ہیں کہ یہ جسمانی طور پہ بھی اس میں کوئی ریاکشن ہوتا ہے؟ آبویسلی جب ہم فیلنگس کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ سوچوں سے باہر آ گئی نا بات. سوچیں تو میرے ہیڈ میں ہیں، میرے مائنڈ میں ہیں، اور جب اس کو میں نے اتنا زیادہ بلیو کرنا شروع کیا تو پھر یہ میری فیلنگس کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جائیں گی. یعنی اگر ہم سی بی ٹی کا کانسیپٹ لیں، یعنی کوگنیٹو بیہیورل تھیراپی کا، تو وہ کہتے ہیں سوچوں سے ہمارے رویے بنتے ہیں. اور ان کے فارمولا کے اکارڈنگلی ہماری سوچیں ہمارے جذبات کو جنریٹ کرتی ہیں اور ہمارے جذبات اور سوچیں مل کر پھر ہمارے رویے کو جنریٹ کرتے ہیں. فیلنگز نام ہے فزیولوجیکل چینجز کا. اگر مجھے صرف یہ سوچ آتی ہے کہ اس نے زیادتی کر دی ہے اور یہ صرف ایک سوچ ہے، سوچ کی حد تک ہے، اور اس میں ابھی میرے جذبات انوالو نہیں ہوئے ہیں، تو یہ سوچ آئے گی اور آگے سے کوئی جواب آئے گا، کوئی بات نہیں، تمہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی یا تم بات کر لو، تو میں ابھی اس میں جذباتی پن نہیں آیا. لیکن اگر مجھے یہ سوچ ہوئی کہ اس نے ٹھیک نہیں کیا ہے،
اور اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, اور پھر اس نے ایسا کیوں کیا ہے, اور میرے سے شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے, یا یہ ہمیشہ ہی ایسا کرتا ہے, یہ فلاں ٹائم پر بھی اس نے ایسے کیا. اب یہ وہ پروسیسنگ ہے جو میں اپنے مائنڈ میں اس ایک ڈاؤٹ یا اس ایک سوچ کی وجہ سے آگے پورا ایک سائیکل چلے گا, اور پھر میری باڈی میں وہ کیمیکلز پروڈیوس ہوں گے جو نیگیٹو فیلنگز یا ایموشنز کریں گے, یعنی باڈی میں کیمیکل چینج آنا شروع ہوگا اس سیلف ٹاک سے, وچ از کال نیگیٹو سیلف ٹاک. اب وہ ہمارے جو باڈی کے کیمیکلز ہیں جو نیگیٹو فیلنگز میں جنریٹ ہوتے ہیں, جس کو ہم فائٹ اور فلائٹ بھی ہمارا سروائیول سمجھ لیں, ری ایکشنز اور رسپانسز ہیں, وہ جنریٹ ہونا شروع ہوں گے. دین پھر وی آر ناٹ ایبل ٹو مینیج دیٹ, کیونکہ سروائیول کے لیے یا تو ہم فائٹ کریں گے یا ہم فلائٹ کریں گے. اگر ہمیں کوئی ہرٹ کرتا ہے یا تو ہم اس سے لڑ لیں گے یا ہم سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیں گے. دونوں ہی ریلیشن شپ میں جو ہے وہ ریون کر دیتی ہیں, ریلیشن شپ کو تباہ کر دیتی ہیں فائٹ اور فلائٹ. عمر صاحب سے پوچھوں گی کہ یہ ڈفر کیوں کرتا ہے؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ جب کوئی تکلیف دہ ایموشنز آتے ہیں, جیسے بہن بھائیوں کا ریلیشن شپ ہے, آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ہے, فرینڈس, ہم بات کریں ہر ریلیشن شپ کی, ہر کلوز ریلیشن شپ کی, تو کوئی انسان جو ہے وہ غصے میں وہ کرتا ہے, ریئیکٹ کرتا ہے, کچھ جو ہے وہ ذرا تکلیف میں چلے جاتے ہیں, دکھ کی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ خاموشی میں چلے جاتے ہیں. تو ہر بندہ ڈفرینٹلی کیوں ایکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے اگر ہم سائیکالوجی کی بات کریں, ریسرچز کی بات کریں, تو ہمارے کچھ سرٹن ٹیمپرامنٹس ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. کچھ لوگ بائی برتھ ہی ان کے کچھ ٹریٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سرٹن سچویشنز میں اپنے آپ کو وڈرا کر لیتے ہیں, وہ زیادہ اپنے آپ کو اس جگہ سے اوائڈ کرتے ہیں, اپنے آپ کو پیچھے دھکیل رہتے ہیں. کچھ لوگ بائی برتھ ہی ان کے اندر کچھ ایسے ٹریٹس ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ غصے والے ہوتے ہیں. مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں, مختلف ٹریٹس ہوتے ہیں لوگوں کے. پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ ہماری لرننگ جب ہم بڑے ہوتے ہیں, ہماری گرومنگ ہوتی ہے, ہم نئے طریقہ کار سیکھتے ہیں, ہم کمیونیکیشن سکلز سیکھتے ہیں, ہم چیزوں کو کوپ کرنے کے طریقہ کار سیکھتے ہیں. اس میں وہ یہ سبجیکٹو ہوتی ہیں بیسیکلی. اب میں نے ایک سرٹن سچویشن سے کوپ کرنے کے لیے جو طریقہ سیکھا ہے اس کو میں اس سچویشن میں اپلائی کر سکتا ہوں. اب ساتھ ہی ایک اور شخص ہے جس نے وہ طریقہ کار نہیں سیکھے یا اس کا اتنا ایکسپوجر نہیں تھا, اس نے اتنی ایڈورس سچویشنز کو کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا, تو اس کے آگے اگر اس قسم کی سچویشن آئے گی تو مے بی وہ ڈفرینٹ وے میں ریئیکٹ کرے گا. وہ کوئی ریزنٹمنٹ پیدا کر سکتا ہے, وہ سائڈ پہ ہو سکتا ہے. ایک بندہ جس کو پازیٹیو تھنکنگ کا پتہ ہے, جس کو مائنڈ فلنس کا پتہ ہے, اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اپنے ایموشنز کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے, تو اسی سیم سچویشن میں وہ بندہ ایک پازیٹیو وے میں اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرے گا. تو یہ ڈفرینسز اس لیے ہوتے ہیں بیکاز ہماری پاسٹ لرننگ یا ہمارے سرٹن ٹیمپرامنٹس, ہمارے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو ہم نے سیکھے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. میں شمائلہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے لیے یہ اپنی ہرٹفل فیلنگس کو مینیج کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہم کیوں نہیں بس اوائڈ کر سکتے؟ ہم کیوں بس اس چیز کو بس کہتے ہیں اچھا چلو یو نو وٹ ایور, خاموش رہیں, یا اس کو جیسے شکوے شکایتیں ہم اپنے اندر رکھیں, یا ہم غصہ کر لیں, تو وہ خراب کیوں کرتا ہے ریلیشن شپ؟ خراب اس لیے کرتا ہے کہ ریلیشن شپ ہم کیری نہیں کر پائیں گے. دیکھیں ریلیشن شپ نام ہے, ریلیشن شپ میں چاہے وہ وائف ہسبینڈ کا ہو, بچوں کا اور والدین کا ہو, بہن بھائیوں کا ہو, دوستوں کا ہو, تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے ہر رشتے میں ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, امیدیں رکھتے ہیں. جب وہ میٹ نہیں کر پاتا, کوئی جیسے وائف ہسبینڈ کا تعلق ہے, تو اگر وائف اپنے ہسبینڈ کی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اترتی ہیں, یا ہسبینڈ اپنی وائف کی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اترتے ہیں, اور اگر وہ اس پہ بات نہ کریں, وہ ہرٹ ہوتے ہیں اگر ایک دوسرے کے ایکشن سے, اور اس کو جیسے آپ نے کہا کہ اوائڈ کر دیں, اسکیپ اس سے ڈھونڈ لیں, انڈر دا کارپیٹ کر دیں, سائلنٹ ہی رہیں, تو اس سے تعلق نہیں آگے بڑھ سکتا. کیونکہ جہاں پر آئی تھنک ہم ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں, نہیں, جہاں پر ریزینٹمنٹس, شکووں, شکایتوں کی جگہ ہوتی ہے, وہاں پر محبت کی جگہ تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور تعلق کو گرو تو لو اور رسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. سو جب آپ ہر وقت اسی تکلیف میں رہیں کہ اس نے فلاں ٹائم پہ مجھے یہ کہا, اس کو ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا, اس نے کیوں کہا, تو کیا ایکسپیکٹیشنز رکھنا پھر غلط بات ہے؟ نہیں, غلط بات نہیں ہے. جیسے میں نے کہا ہم فرشتے تو ہیں ہی نہیں, انسان ہیں, اور انسانوں سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, اور ہم رہ نہیں سکتے ہیں. آئی مین ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اکیلے ہی کافی ہیں. وی کین ناٹ. ہم انٹر ڈپینڈنس میں رہتے ہیں نا, ہمیں دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے,
دوسروں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی ہم لگا لیتے ہیں. ویسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امیدیں نہیں رکھنا چاہیے, بٹ بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ریئلسٹک رکھنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم امیدیں نہ رکھیں, لیکن ریئلسٹک اگلے کی کیپیسٹی کے مطابق. آپ اگلے کو انسان کنسیڈر کر کے ہی کسی سے ایکسپیکٹیشن. ہاؤ ڈو وی نو مس شمائلہ کہ, یا عمر صاحب آپ اس میں بتائیں کہ یہ جو میں ایکسپیکٹیشنز رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں یہ ریئلسٹک ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے ہیومن بینگس کا مطلب کیا ہے, یعنی انسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ والنریبل ہے, وہ غلطی بھی کر سکتا ہے, وہ کبھی آپ کی امیدوں پر پورا نہیں بھی اتر سکتا. لیکن اگر آپ اپنے تعلق میں ایسی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ نہیں, اگر یہ ایک میرا پیراڈائم ہے, اگر بینگ اے ہسبینڈ اور بینگ اے وائف اور بینگ اے مدر اور فادر اور بچہ, سو اس پیراڈائم پر اگلا پورا نہیں ہوتا. ریئلسٹک کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھوں تو میں یہ بھی اسپیس رکھوں کہ آپ نہیں بھی پورا اتر سکتے. اچھا, آئی تھنک وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ وہ جو شوڈز اور مسٹ, کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے, اس کو یوں ہونا چاہیے, رجڈ تھنکنگ, وہ آئی تھنک نہیں کرنی چاہیے. تو مس شمائلہ پھر ہم ریلیشن شپس کے ساتھ فار انسٹنس کوئی ہرٹفل ایک چیز پرابلم چل رہی ہے جو کہ آن اینڈ آف چلتی رہتی ہے, اس سے ہم کس طرح سے ڈیل کریں؟ کیونکہ جب پھر ناراضگی بھی ہوتی ہے, لیکن ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہم کہتے ہیں کہ ناراضگی نہیں آنی چاہیے, تو ہم کس طرح سے ان ہرٹفل فیلنگس کے ساتھ ڈسکنیکٹ کر کے یا اس ایک سرکل سے باہر نکل کے دوبارہ اپنے ریلیشن شپ کو ٹھیک کر کے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جو ریلیشن شپ ہے نا, خاص کر کے اسپاؤزل ریلیشن یعنی میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں, اس میں 3 چیزیں ایکسپرٹ کہتے ہیں ہوتی ہیں: کنیکشن, ڈسکنیکشن اینڈ ریکنیکشن. اچھا, اگر 2 لوگ نہیں بھی چاہتے ڈسکنیکٹڈ ہونا, سم ٹائم سرکمسٹانسز ایسے ہو جاتے ہیں بیکاز ہم ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں فیملیز کے ساتھ, ڈسکنیکشن ہو جاتا ہے. سو ریکنیکٹ کرنا اور کنیکٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. سو جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں, چاہے اس بندے سے ہوں یا کسی اور وجہ سے ہوں, جو کہ وجہ جیسے ہمارے ہاں تو جیسے اگر کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہے, سو ہسبینڈ کی شامت آ سکتی ہے اگر مدر ان لا ٹھیک بات نہیں کر رہی ہیں یا سسٹر ان لا ٹھیک بات نہیں کر رہی ہیں یا کوئی XYZ ریزن. سو آپس میں تو وہ نہیں چاہ رہے ڈسکنیکٹڈ ہونا, بٹ سراؤنڈنگز جو ہیں وہ رول پلے کر دیتی ہیں سم ٹائم ڈسکنیکشنز پہ. ہم کیسے اس کو ریکنیکٹ کریں اور کنیکٹ رہیں, جڑے رہیں اپنے تعلق سے, یہ سیکھنا بہت ضروری ہے. اور آج کی نیڈ مجھے لگتا ہے بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کہ ہمیں اپنے تعلقات کو گرو کیسے کرنا ہے, وہ کسی بھی لیول پر ہو, وہ بہت ہمیں آنا چاہیے. بیکاز ہم اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ ہم پین کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. یعنی آہستہ آہستہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کو پین دیتی ہے تو اٹس بیٹر ٹو اوائڈ دیٹ. یا مس اس میں یہ بھی کہ ہم پین کو ایکسپیرینس ہی نہیں کرنا چاہتے. اور جہاں جس طرح مس منل پوچھ رہی تھی کہ ریئلسٹک یا ہیلدی ایکسپیکٹیشنس کیا ہوتی ہیں اور ان ریئلسٹک قسم کی کیا ہوتی ہیں, تو وہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ایک یہ بھی ہے کہ آپ پین کو یا جو آپ کی زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں ان کو آپ کسی بھی صورت ایکسپیرینس ہی نہیں کرنا چاہتے, آپ کو پکچر میں نہیں رکھتے. ہم بہت زیادہ جو ہے نا ہر ریلیشن شپ کو آئی تھنک مس شمائلہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بڑا ایک اسموتھ سا ریلیشن شپ ہوگا, بٹ ایکچولی ایسے ہونا چاہیے. اپس اینڈ ڈاؤنس تو آبویسلی آتے ہیں, بٹ ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم نے جو ڈاؤن پارٹس ہیں ان کو کس طرح سے بہتر کر کے واپس آنا ہے ہم نے اپنے اس میں. تو مس شمائلہ ہرٹفل فیلنگس کو کیسے سائڈ پہ رکھ کے اپنے ریلیشن شپ کو اس مومنٹس پہ, ان ٹائمس پہ, ڈیفیکلٹ ٹائمس پہ برقرار رکھنا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم ایک ایگزامپل دیتے ہیں تاکہ جو بھی ٹیکنیکل چیزیں ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اپنے ویورز کو وہ سمجھ آ جائیں. کہہ رہے ہوں گے بڑی کتابی بات ہے مس شمائلہ. نہیں, کتابی باتیں نہیں ہے. ٹوڈے تو ہم نے یہ ٹاپک چنا اس لیے کہ میں جو سے بات آپ کو کر رہی تھی نا کہ اٹس ویری ایزی ٹو اوائڈ دا پین, تو اس میں ہم ریلیشن شپ کو بھی رگڑے دے رہے ہیں. آئی مین بڑی آسانی سے میں یہ لڑکیوں سے اور لڑکوں سے سن رہی ہوتی ہوں کہ ٹھیک ہے پھر بریک اپ ہو گیا, پھر طلاق ہو گئی. یعنی یہ ابھی یہ ایک آپشن بہت اس پہ کوئی بجائے کہ ریلیشن شپ میں انویسٹ کرنے کے, اپنی پرسیپشنز کو چینج کرنے سے, اپنی فیلنگز کو مینیج کرنے پہ, ہم پریفر کرتے ہیں کہ وہ پین
جو چیز دے رہی ہے اس کو ہم زندگی سے نکال دیں. کیونکہ ہم آئی تھنک اپنے اوپر کام نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, ہم ڈینائی ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھ میں بھی کوئی غلطی ہے, شاید مجھے بھی کچھ ٹھیک کرنے کی مس مانن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کام کیسے کرتے ہیں. میرا یہاں پر یہ ہے کیونکہ ہم جان بوجھ کے تو نہیں چاہتے کہ کوئی ہم اپنے آپ کو تکلیف میں رکھیں. ہمیں شاید آتا نہیں ہے کہ ہم کیسے اپنے اوپر کام کر کے اپنے تعلق کو بہتر بنا سکتے ہیں. سو جب ہم ہرٹفل فیلنگس کی بات کرتے ہیں, جسے عمر صاحب نے کہا, ٹوٹلی ایگری کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم تکلیف میں جائیں. جب ہم پین کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا ہمارا جو نظام ہے نا اسٹریس کو یا ہرٹفل فیلنگس کو رسپونڈ کرنے کا, وہ 2 ہی رسپانسز دیتا ہے, یا تو فائٹ یا فلائٹ. ٹھیک, فلائٹ کریں گے تو سائلنٹ ٹریٹمنٹ, فائٹ کریں گے تو پھر ریئیکشنز اور بہت زیادہ لاؤڈ ایکسپریشنز آتے ہیں. تو ریلیشن شپ میں تو یہ دونوں ہی ہمیں ہیلپ نہیں کرتے. دیکھیں اگر ہم ایک میاں بیوی کے تعلق کی اگزامپل لیں, اور اگر بیوی ہرٹ ہوئی ہے ہسبینڈ کے کسی بیہیویئر پر, تو وہ چپ رہے گی زیادہ تر. ٹھیک, اب ہسبینڈ بار بار پروب کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے, ناراض کیوں ہے, یہ وہ, یہ جیسے میں آپ کو ایک کامن سی ایگزامپل دے رہی ہوں. اب وائف سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہی ہے. وائف اس بارے میں ہو سکتا ہے یہ زیوم کرتی ہو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے مجھے ہرٹ کر دیا, اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے, اور یہ بات اس کو اور ہرٹ کر رہی ہے. اور اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے بولا کہ وائف چپ رہے گی, پیسو ہو جائے گی, تو وہاں پہ بھی وائف کی ایک ایکسپیکٹیشن, اور یہ دوسرے مرد کی بھی ہو سکتی ہے, وہاں پہ ایگزامپل کیونکہ وائف کی دی جا رہی ہے, کہ اب وہ میرے چپ رہنے کے بیہیویئر سے سمجھے کہ کیا غلط ہے. یہ بھی ایکسپیکٹیشن ایک اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں, یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پرسنل لے کر ریلیشن شپ کو اتنا ڈسٹنٹ کر دیا جاتا ہے, کمپلیکیٹڈ کر دیا جاتا ہے. سو وہ سمجھ رہی ہے کہ اب یہ بھی میں ہی بتاؤں کہ ہوا کیا ہے. ٹھیک, اب ہسبینڈ کی کیپیسٹی ہوگی, یا ادھر آپ وائف بھی لگا سکتے ہیں اس جگہ پر, یہ کوئی جینڈر بائس نہیں ہے. 2-3 دن کے بعد جب یہ ہسبینڈ میں نے تو اپنی فرض ادا کر دیا, 2-3 دفعہ پوچھا یہ, اور یہ بتانے کو تیار نہیں ہے. 3-4 دن کے بعد پھر وائف کا باندھ ٹوٹے گا. پھر وہ بولے گی, اور پھر وہ بولے گی تو پھر بھولے گی نہیں, پھر وہ ایکسپلوڈ کرے گی یا پھٹے گی. اب یہ جو پیسو اگریسو سٹائل ہے نا, اب جب وہ پھٹے گی تو پھر ہسبینڈ کیا کرے گا, وہ بھی آگے سے ریئیکٹ کرے گا, ہسبینڈ بھی ریئیکٹ کرے گا. جب ہسبینڈ ریئیکٹ کرے گا تو پھر وہ سائلنٹ موڈ میں چلا جائے گا. ٹھیک, اسی طرح سے یہ جو ایک ریلیشن شپ ہے نا, اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی. جیسے کہتے ہیں نا جان ختم ہونا شروع ہو جانا, اس میں جان ختم ہونا شروع ہو جاتی. ہر وقت پھر آپ ایسی ایک مشن پر رہتے ہیں. یہ کوئی ریلیشن شپ نہیں رہ جاتا. پھر یہ ثابت کرنے پہ ہر وقت ایک ٹگ آف وار رہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں, اور دوسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں. اور پھر اس میں تانے دینا, باتیں سنانا, جس کو اپنے کا پیسو اگریسو ہو جانا, اس میں تانے دینا, باتیں سنانا, اوفینسو ہو جانا, ڈیفینسو ہو جانا, یہ پھر ساری ریلیشن شپ پھر اس چیز کا نام بن جاتا ہے کہ وائف کوئی موقع نہیں چھوڑے گی تانا دینا ہسبینڈ کو, ہسبینڈ کوئی موقع نہیں چھوڑے گا تانا دینا, یا سارکیسٹک ہونا, یا سم ٹائم سائلنٹ ٹریٹمنٹ, جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں, یہ بہت پینفل ہوتا ہے. اور بظاہر یہ ایک اسپاؤزل ریلیشن ہے جس میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیٹیڈ ہے بندہ. فوراً سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ کوئی 1-2 لوگ ہیں نا ریلیشن شپ میں, اور ایک بندے نے دوسرے کو بتایا ہوا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں, مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے, آپ اس کو اوائڈ کیا کرو, کافی دفعہ بتایا ہو, لیکن اگلا بندہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہا, تو اس میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں صرف بتانا ہی چاہیے بار بار, اور ایسے بتانا چاہیے جو انفلوئنس کرے. دیکھیں بتانے کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ بائی دا وے بتا رہے ہیں کہ اچھا مجھے یہ پسند نہیں, اور اگلی دفعہ پھر آپ کہتے ہیں, تو پھر مطلب بتانے کا طریقہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اسٹرک ہو جائیں. یعنی ایسے بتائیں کہ آپ کی بات اثر کرے, لیکن آپ یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے کہ میں نے اتنی دفعہ بتایا. اگر ہم نے تعلق کو چلانا ہے, یاد رہے کہ ہم اس بات کو گول بنائے ہوئے ہیں کہ میں نے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے, گرو کرنا ہے اس میں خود بھی,
اور اگلے کو بھی گروتھ کا. Honestly, اگر ہمارے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ آپشن ہے نا کہ ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر ختم کر لیں گے, اور اسپیشلی جیسے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں, جو رومانٹک ریلیشن شپس ہیں, یہ اسپاؤزل ریلیشن شپ ہے, اس میں تو ہمیں آپشن ہوتا ہے نا کہ ہم ختم کر سکتے ہیں. انفارچونیٹ بات ہے. بالکل, جبکہ وہ بہت امپورٹنٹ ریلیشن شپس ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ ہم آپشن ہے تو پھر تو آئی تھنک ہم نہیں چلا سکتے. ایک بات آپ کو بتاؤں, بیک گراؤنڈ میں اگر یہ بات آپ کا ہے, یہ کوئی ایسے انکانشیس میں کہیں اڑ رہی ہے یہ بات کہ جی آئی ہیو چوائسیز, آپ یقین کریں کبھی بھی جینوئن ایفرٹ نہیں کوئی ریلیشن شپ میں کر سکتا. آپ جتنا مرضی دیکھیں, ہم بار بار سنتے ہیں میں نے ہر چیز ٹرائی کر کے دیکھی ہے, لیکن اگر آپ نے ہر چیز ٹرائی اس بلیف کے ساتھ کر کے دیکھی ہے نا کہ بھی پھر کوئی اور بھی ہے, میں کوئی اور بھی چوز کر سکتا ہوں. ہر چیز ٹرائی کرنا تو شاید ٹھیک بھی ہو کہیں نہ کہیں, لیکن ہم طریقہ بھی غلط ہو سکتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ابھی جیسے فارنس ہم بات کریں نا کہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بات کریں. اب اسی وقت بات کرنا ضروری نہیں ہے. جب آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ ابل کے باہر آ رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ اس بندے نے بتایا ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں پسند, اب کوئی چیختے ہوئے دو لوگ دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تو میں نے کتنی دفعہ بتایا, تمہیں سمجھ نہیں آتی, یہ ہے وہ یو نو اس طرح کی چیز. تو آئی تھنک دا وے وی ٹاک, ہم کس ٹائم بات کرتے ہیں, آپ اس پہ تھوڑا سا انپٹ دیں عمر صاحب آپ بھی, کہ پھر کب بات کرنی چاہیے اور کیسے بات کرنی چاہیے, اپنی ایکسپیکٹیشنز یا اپنی وانٹس اس ریلیشن شپ سے کس طرح بتانی. دیکھیے سب سے پہلے میں کوئکلی ایک بات آپ سے کر دوں, پھر عمر صاحب اپنا رسپانس دے, کہ جب بھی ہم ریلیشن شپ میں, کسی بھی ریلیشن شپ میں جو ہمارے سگنیفیکنٹ ریلیشنز ہیں, جیسے ہم وائف ہسبینڈ کی بات کر رہے ہیں, بچوں کی اور والدین کی بات کر رہے ہیں, آپس میں بہن بھائیوں کی, دوستوں کی بات کر رہے ہیں, کسی بھی ریلیشن شپ میں کچھ آپ نے اصول اپنانے ہوتے ہیں. یعنی ایکسیپٹنس تو ہر ریلیشن میں آپ سمجھ لیں کہ ایک رائٹ اور رول ہے. اگر آپ اپنے ریلیشن شپ میں ایکسیپٹنس کا رول نہیں اپلائی کرتے تو مشکل ہوگی. ایکسیپٹنس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے بندے کو ایز اٹ از پہلے ایکسیپٹ کر لینا, کہ اس کے کچھ فلاز بھی ہیں, کچھ اسٹرینتھس بھی ہیں, دونوں کے ساتھ ہی اس کو قبول کرنا. اور پھر دوسرا رول, رسپیکٹ کو کسی بھی ایکسٹینٹ تک, کسی بھی آپ سمجھ لیں لیول پر کمپرومائز نہ ہونے دیں. یہ دو اصول جو ہیں نہ آپ کریں اور آئی تھنک دوسرے کو بھی نہ کریں. جب آپ اس کو ہولڈ کریں گے نا تو آٹومیٹیکلی دوسرے کو یہ ایجوکیشن چلی جائے گی کہ یہ دو اصول میں نے بھی اپنایا. کیونکہ پیار آئی تھنک از اے سیکنڈ تھنگ, رسپیکٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں. کیونکہ جیسے آپ نے کہا نا کہ کتنی دفعہ تمہیں کہا ہے, تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے, تو جب آپ اس طرح کی لینگویج بولتے ہیں وچ مینس کہ آپ رسپیکٹ کو کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں. جب آپ رسپیکٹ کو کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں تو اگلا بندہ آپ کی بات نہیں, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا اس کا. سب سے پہلے ہرٹفل فیلنگز میں میرے خیال سے اپنی ہرٹفل فیلنگز کو, اپنی ایموشنل سٹیٹ کو سیٹل ڈاؤن کرنا نیسیسری ہے. اس ٹائم پر بات کرنا مناسب ہرگز نہیں ہوگا. آپ اپنی ہرٹفل فیلنگز کو تھوڑا سا, اپنے ایموشنز کو ٹائم دیں تاکہ وہ سیٹل ہو جائیں. اور اس دوران میں آپ کوئی بھی طریقہ کار یوز کر سکتے ہیں. آپ بریدنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, واک اینڈ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, کسی سے بات کر سکتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے ان سے بات کرنا, کوئی بھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں جو آپ کو تھوڑا بیٹر فیل, جسٹ ٹو کام ڈاؤن. اس اسٹیٹ میں آپ بات نہ کریں. پہلا اسٹیپ تو یہ ہے. بیسیکلی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فیلنگس کو ویلیڈیٹ بھی کریں. اس میں دیکھیں ٹو وے ریلیشن شپ ہوتا ہے, دو لوگوں کے بیچ میں ایک ریلیشن شپ ہے, بٹ آپ کو کام اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ میں کرنا ہوتا ہے ان آرڈر ٹو ورک تھنگز آؤٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ہرٹفل فیلنگ ہوتی ہے آپ کے اندر آتی ہے, ریگارڈلیس آف دی ریزن, سب سے پہلے آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ اس وقت میں غصے میں ہوں, یا اس وقت میں برا فیل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. سیکنڈلی آپ یہ چیز دیکھیں کہ میں کس وجہ سے برا فیل کر رہی ہوں, کیا ایسا ہی ہے جیسا میں پرسیو کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, لڑائی ہوئی ہے یا کوئی ایکسپیکٹیشن ایسی ہے جو کہ میٹ نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے وہ فیلنگ ڈیولپ ہو گئی ہے, کیا واقعی میں ایسا ہی تھا, کیا اگلے کو میری امیدوں کا پتہ بھی تھا یا اس کو پتہ بھی تھا کہ اس نے کیسے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا سچویشن کے بارے میں اویئرنیس پہلے جاننے کی کوشش کریں. یہ وہی ٹائم ہوگا کہ جس میں آپ اگلے کو آن اسپاٹ اس ٹائم پہ ریئیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوں گے, ایک سٹیپ پیچھے لیں گے اور ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. اس طرح تھوڑا سا آپ کو سوچنے کا بھی وقت مل جائے گا, نیوٹرل ویو لے رہے ہوں گے, آپ کو نیوٹرل ویو مل جائے گا, اور ساتھ ساتھ آپ کے جو وہ آؤٹ برس ایک پہنچا ہوا ہوگا, جو پیک ہوگا, تھوڑا سا وہ بھی کام ہو جائے گا. اس کے بعد آپ
پھر آگے اپنی کمیونیکیشن کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اسرٹیو کمیونیکیشن کے اسکلز ہیں, ولنگ ویز کے فورم پہ بہت زیادہ اس کے بارے میں باتیں ہوتی رہی ہیں, بہت ساری اور ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ اسپیسیفکلی اسرٹیو کمیونیکیشن اسٹائل کیا ہے, اس کو کیسے اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. ہمارے ویورز اس کے بارے میں سرچ بھی کر سکتے ہیں. اور اسرٹیو وے میں اگر آپ بات کریں گے, اپنی بات کنوے کریں گے, تو پھر آپ اپنی فیلنگس کو ریگولیٹ, جس طرح ہم کہتے ہیں نیور سپریس آلویز ریگولیٹ, کہ اپنی فیلنگز اپنے ایموشن کو کبھی سپریس نہ کریں, کبھی دبائیں نہیں, ہمیشہ ریگولیٹ کریں, ان کو کسی طرح چینلائز کریں. تو اسرٹیو کمیونیکیشن ایک بہت کی پوائنٹ ہے جس کے تھرو آپ اپنے ایموشنس کو, اپنی فیلنگس کو ریگولیٹ اور چینلائز کر سکتے ہیں. دیکھیں, اگر ہم اسی ایگزامپل کو لیں جو ہم نے وائف اور ہسبینڈ کی دی, تو اس میں سب سے پہلے اگر وائف ہرٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنی اس ایموشنل اسٹیٹ کو بہتر کرنا ہے بائی ڈوئنگ اینی تھنگ. جیسے ریگولیشن کی بات عمر صاحب نے کی کہ اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کریں, یعنی اس میں ہنٹ ہم آپ کو یہ دے سکتے ہیں کہ نہ تو آپ اندر ہی رکھیں ان ساری ہرٹفل فیلنگس کو, نہ ہی باہر آپ ری ایکٹیو وے میں ایکسپلور کریں, نہ اپنا غصہ کسی اور نہ آپ کسی ایسے بندے پر غصہ نکالیں جو کہ سیفر ہے اپنا آپ کا غصہ نکالیں. جیسے اگر ہسبینڈ پر یا وائف پر غصہ یا ہرٹ ہوئے میں تو آپ ڈسپلیس کریں گے اس کو بچوں کے اوپر یا سرونٹس کے اوپر یا برتنوں کے اوپر, وہ ڈسپلیس کرنا نہیں ہوگا. سو وہ پہلے تو آپ اپنی اسٹیٹ کو, پہلا لیسن یہ کہ ہم کبھی بھی ایموشنل اسٹیٹ میں کوئی فیصلہ نہ کریں, نہ ہی پازیٹیو ایموشنس کے انڈر نہ ہی نیگیٹیو ایموشنس کے انڈر. سو یہ وہ اسٹیٹ ہے جہاں پر ہمارا سمجھدار دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے جب ہم ہائیلی چارج فیلنگس کے ساتھ ہوتے ہیں. سو پہلا اسٹیپ کہ آپ اپنی اسٹیٹ کو ان آرڈر کرتے ہیں, بہتر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ذرا ٹائم دیتے ہیں. اگر شام میں بات ہوئی ہے تو کل بات کریں, ایک نیند لے لیں, اپنا کھانا پینا ریگولیٹ رکھیں اور اس کے بعد پھر آپ باقاعدہ اس ایجنڈا پر بات کرتے ہیں. ویری امپورٹنٹ, اینڈ خاص کر کے یہ اسپاؤزل ریلیشن شپ میں, ادروائز بھی ہم اپنے سگنیفیکنٹ ریلیشن میں اس رول کو اپنا سکتے ہیں. جب آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک کام اسٹیٹ میں ہیں تو پھر اس بلیف کے تھرو کام کرنا ہے آپ نے کہ آپ کا جو تعلق ہے اس تعلق کی ڈومین کے باہر ہی مسئلے حل ہوں. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے تعلق کی طرف واپس دیکھنا. یعنی اگر وائف یا ہسبینڈ کا تعلق ہے تو وائف ہسبینڈ اس میرٹل ریلیشن کے باہر ہی مسئلوں کا حل ہو. کسی بھی مسئلے پہ یہ اینڈ نہ ہو کہ اچھا پھر میں جا رہی ہوں چھوڑ کر, یا ہسبینڈ کہے کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. یہ ریلیشن شپ ایٹ اسٹیک نہ آئے. آپ اپنی پرابلم کو ری اورینٹ کرتے ہیں, آپ اپنی پرابلم کو اس ریلیشن شپ کے دائرے کے باہر ہی ڈیل کرتے ہیں. یعنی کھانا ٹھیک نہیں پک رہا ہوتا یا کھانا پسند نہیں آ رہا ہوتا تو اس پہ ریلیشن شپ ایٹ اسٹیک ہوتا ہے, اچھا پھر میں تمہارے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا. آپ گیلا ٹاول صوفہ پر رکھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر سو ڈس آرگنائزڈ, میرا تمہارا گزارا ہی نہیں ہے. تمہیں کھانا نہیں بنانا آتا, میرا تمہارا گزارا ہی نہیں ہے. پھر آئی تھنک ریلیشن شپ ویسی اسٹیک پہ یہ صرف ایک چیزیں بہانے ہوتے ہیں. ہاں, جیسے ہم نے کہا کہ میرے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہے نا کہ یہ نہیں چل سکتا, تو آپ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ تمہیں کھانا نہیں بنانا آتا, آپ میرا خیال نہیں رکھتے, آپ میری بات نہیں سنتے, آپ میرے اماں ابا کو دھیان نہیں دیتے. ایسے بیہیویئر ایک اور چیز کی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جو فیلنگز ہیں یا ایموشنز ہیں نیگیٹو, وہ اتنے پائل اپ ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے اندر, مطلب کہ مسئلے اتنے ٹائم سے چل رہے ہوتے ہیں کہ پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ کا آؤٹ برسٹ سامنے آ جاتا ہے. اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر جو لیک آف کمیونیکیشن ہے یا چیزوں کو سالو کرنے کی طرف جو اپروچ ہے وہ اتنی زیادہ مسنگ تھی کہ اتنے ٹائم سے وہ مسئلے چلتے ہوئے آ رہے تھے کہ اینڈ پہ ایک چھوٹی سی ریزن کو لے کے ایک کوئک فکس جس طرح کر لیا کہ بس چھوڑ کے چلے جانا یا چیزوں کو ختم کر دینا. تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ جو پہلا جب ایشو آپ کا آئے, جب سٹارٹنگ ہو ان چیزوں کی, وہاں پہ ان کو حل کرنے کی طرف انسان اپنی اپروچ ساتھ ساتھ میرے خیال ہے اس کو انسٹیڈ کہ وہ پائل اپ ہوتے جب اینڈ پہ جا کے کرائسس کی سچویشن سامنے. یعنی جو پوائنٹ میں کنوے کرنا چاہ رہی ہوں اس کو ذرا تھوڑا سا میں اور ایمفسس کروں گی کہ اپنے تعلق کیا جو بانڈ ہے آپ کا, اس کے باہری مسئلوں کو حل کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے تعلق کو انکنڈیشنل رکھتے ہیں. کسی بھی پرابلم
کو وہ ایٹ اسٹیک نہیں آتا ہے, اس پہ ختم. اچھا جی پھر میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ اچھے پیرنٹس نہیں ہیں, اور پھر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ رہی تو اچھے ہسبینڈ نہیں ہوں, اچھا میں کام نہیں کر رہا, یہ اچھا ورک پلیس نہیں ہے. سو ہم اس آپشن کو نہیں رکھتے اپنی. جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں تو اس آپشن کو پہلے نمبر پہ نہیں رکھنا. ایک وہ ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی کہ ایک دائرہ سا بنائیں اور اس دائرے کے باہر بھی اپنے مسئلوں کو حل کریں. آلسو ڈاکٹر صداقت اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی پرابلم جب آپ نے سالو کرنی ہے تو ڈونٹ ڈو اٹ ان یور بیڈ روم. یس, کوشش کریں گھر سے باہر کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے اس پرابلم کو سالو کریں, کیونکہ جو آپ کا گھر ہوتا ہے, جو آپ کا بیڈ روم ہوتا ہے, وہ ایک بڑی کوزی, ایک بڑی وارم سی فیلنگ آپ کو دیتا ہے, ایک بڑی کمفرٹیبل فیلنگ دیتا ہے ایک دوسرے کے لیے جو آپ کا گھر ہوتا ہے. سو ایسی چیزوں کو گھر سے باہر ریزالو کر کے اینڈ دین یو کم بیک ٹو دیٹ پلیس. سو اپنے تعلق کو کی طرف ٹرن ہو, اس کو کہتے ہیں ٹرن ہونا, اپنے تعلق کی طرف واپس آنا کہ تعلق ایٹ اسٹیک نہیں ہوگا. جو بھی ہرٹفل فیلنگز ہیں, جو بھی مسائل ہیں, اس تعلق پہ وہ شیڈو نہیں کریں گے. ایک تو اس بلیف کو فالو کرنا. پھر تیسرے نمبر پہ کہ آپ اس کے بارے میں بات کریں میچورلی, بہت ہی سینسبلی, جس میں بچوں کی طرح نہیں, نیگ کرنا نہیں, بات منوانا نہیں, بہت ہی اوپننس کے ساتھ, بڑی آنیسٹی کے ساتھ, بڑے ہمبل وے میں بات کریں. آپ کافی اوپن ہو اپنے اگلے بندے کو سننے میں بھی, اس کو پوری طرح سے سنیں, اس کو رسپیکٹ اور ریگارڈ دیں تاکہ مسئلے کا حل نکالا جائے. سو ایک میچور پرسن کی طرح, ایک سینسیبل پرسن کی طرح, ایک ایڈلٹ کی طرح مسئلوں کو حل کریں, جس میں آپ اور اگلا بندہ پورا یہ رائٹ رکھتا ہو اپنی بات کو پراپرلی کنوے کرنے کا, آنیسٹی سے سمجھانے کا. دین پھر آپ کسی کنکلوژن پر اور کسی حل پر پہنچیں. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی مسٹر مائلا کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا کسی بھی پرابلم کے بارے میں, تو ہم سلوشن اورینٹیڈ نہیں ہوتے. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, تم نے ایسے کیا, تم نے ایسے کیا, تم نے ایسے کیا, ہمیشہ ایسی کرتی ہو, تم ہو ہی ایسی, تم نے ہمیشہ یہ کیا ہے. سو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ چیزیں جس پہ مجھے پرابلم ہے, تو اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو پرابلم جو ہے اس پہ اتنی بات کرنے کی ضرورت نہیں. آئی تھنک جو ہونا چاہیے یا آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہو یا اس کے سلوشن کی طرف زیادہ بات ہونی چاہیے. یعنی آپ جب ہرٹ ہوتے ہیں تو فیلنگز پر زیادہ غور ہونا چاہیے, بندے پہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا, مجھے کتنی پین ہے, اس پر آپ کا غور ہونا چاہیے. اور جیسے آپ نے کہا نا, سلوشن اورینٹیڈ اپروچ کو فالو کرنا چاہیے. یہ تو پھر وہی سچا ثابت کرنے والی بحث ہے نا کہ فلاں ٹائم پہ بھی, فلاں ٹائم پہ بھی. جب ہم یہاں پر میریٹل کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پورا سیشن اس بات پہ سرو ہو جاتا ہے کہ اگر وائف ہے تو وہ یہ بتائے گی کہ ہسبینڈ کہاں کہاں ٹھیک نہیں ہے, اور ہسبینڈ ہے تو وہ یہ بتائیں گے کہ وائف کہاں کہاں ٹھیک اور یہ ہم وہ بات نہیں سنیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. یعنی وہ یہ ریکگنائز نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ اتنی شکوے شکایتوں کو, گلوں کو ہولڈ کرنے سے سب سے زیادہ نقصان ان کا اپنا ہو رہا ہے. سیکنڈلی وہ یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کاؤنسلر کسی ایک اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرا دے کہ ہاں وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے. تو جس طرح مس شمائلہ نے بات کی کہ نمبر 1 کہ آپ فیلنگس کو پہلے ایکسپریس کریں کہ آپ کو برا لگا ہے یا یو آر ہرٹ. سیکنڈ پوائنٹ پہ پھر آپ کمپلینٹ مزید جاری نہ رکھیں, پھر آپ سلوشن کی طرف آ جائیں. جب آپ نے فیلنگز اپنی ایکسپریس کر دی ہیں, پھر نیکسٹ ٹائم اس پورے سچویشن کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ بات کریں. بات کرنا بہت ضروری ہے. میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ صحیح ٹائم پہ صحیح طریقے سے, بڑی اوپننس کے ساتھ, آپ بالکل اس بلیف کے ساتھ نہ ہوں کہ میں ہی سچا ہوں, اس لینس کو اتار کر کہ میں رائٹ پہ ہوں اور اگلا بندہ رانگ پر ہے. سلوشن اور نیگوسیشنز جس کو کہتے ہیں, اس کو وہ اپروچ لے کر آپ کریں کہ آپ اگلے بندے کو پورا رائٹ دیں کہ وہ بات کرے, اس کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے سنیں, بڑے ہمبل وے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. جب آپ کا انٹینشن سلوشن کا ہے تو پھر تعلقات مضبوط ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں تو پھر کوئی اور, نہیں تو پھر کوئی اور, تو ایسے تعلق مضبوط نہیں ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کی انپٹ کے لیے. بہت اچھے سے آپ نے بتایا کہ ہم نے اپنے تعلقات کو کیسے بہتر کر. ناظرین, آج ہم نے بات کی کہ ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں, ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں جو بہت قریبی ہوتے ہیں, ظاہر ہے اس میں اتار چڑھاؤ تو آتا ہی ہے.
تو ہم نے کیسے جو ڈاؤنز آتے ہیں یا مشکل وقت آتے ہیں، جو فیلنگز ہمیں تکلیف دیتی ہیں، ہمارے لیے جذبات اس طرح کے ہوتے ہیں جس سے ہمارے تعلقات خرابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کیسے ہم نے اپنے جتنے بھی تعلقات ہیں ان کو اس طرح کا بنانا ہے کہ وہ ہماری گروتھ میں ہمیں ہیلپ کریں، ہمیں تکلیف نہ دیں، ہمارے اندر رنجشیں شکایتیں نہ ہوں، ہم اسے گرو کریں اور ہماری خوشی میں اضافہ کریں، ہماری ویل بینگ کو بہتر کریں، ہماری زندگی کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ تو اس میں ہم نے بات یہ کی ہے کہ ہم نے سب سے پہلی چیز جو ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے دوسروں کو کنٹرول نہیں کرنا ہے، ہم نے خود کے اوپر کام کرنا ہے، ہم نے اپنی سوچوں پہ کام کرنا ہے، جس طریقے سے ہم چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، ہمارے ایکشنز، ہمارے بیہیویئرز جو ہیں، ہم نے ان پہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا تو شاید آپ کا طریقہ غلط ہے۔ کمیونیکیشن ہم نے کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر رشتے میں، کہ صرف کمیونیکیشن نہیں، صحیح وقت پہ اور صحیح طریقے سے بات چیت کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ غلط ٹائم پہ غلط طریقے سے بات کریں گے تو چیزیں اور زیادہ خراب ہوں گی، اور چیزوں کو ساتھ ساتھ ڈیل کر لیا جائے، اس سے پہلے کہ چیزیں پائل اپ ہوتی جائیں اور پھر آؤٹ برسٹ ہو اور چیزیں خراب ہوتی جائیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ اگر ہمارے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہے کہ ہم چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں، یہ رشتہ ہم آپشن ہے یا ہمارے پاس اور بھی کوئی آپشنز رہتے ہیں، تو پھر ہم کبھی بھی جینوئنلی چیزوں کو بڑھا نہیں سکتے، بہتر نہیں کر سکتے ہیں۔ سو کوشش یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو بہتر کریں، آپ کو ایسی اسکل سکھا سکیں جس سے آپ کی اپنی زندگی میں بہتری آئے، آپ آگے بڑھیں، اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں، اپنے تعلقات ہیں، ان کو بہتر کر کے زندگی کو آگے کی طرف لے کے جائیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔